بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بڑی اہم بات پوچھی ہے، مگر یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بلائی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں تو وہ یہ ہے، روزہ ڈھال ہے۔ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آدمی کا رات کے پچھلے پہر نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اس سارے معاملے کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب کے دار و مدار کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہماری ان باتوں کی وجہ سے بھی گرفت ہوگی جو ہم اس زبان کے ذریعے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے، یاد رکھو، لوگوں کو جو چیز جہنم میں اوندے منہ ڈالے گی وہ یہی زبان کی کٹی ہوئی کھیتی ہی ہوگی۔ سامعین، باتمکین امام الحدیث امام ابو اسحاق ترمذی کی سنن میں واردہ حدیث مبارک ایک ایسی عظیم الشان حدیث ہے جس میں نہایت خوبصورتی سے عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جبل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس جان نثار صحابی کی ذہانت و فطانت اور علمی قابلیت کی تعریف میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرے یہ صحابی کتاب و سنت کے حلال و حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور یہی روز قیامت میری امت کے علماء کے سردار ہوں گے اور علم کا علم ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن سوال نصف العلم ہے، یعنی سوال سے سوال کرنے والوں کی قابلیت اور اس کی فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت سوال ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم معلم اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، یعنی ایسا علم، ایسا عمل ارشاد فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ ہر ذی شعور مسلمان سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ آخرت کی زوال نعمتوں سے بہرہ مند ہو اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر یہ میسر ہو جائے تو سمجھے کہ ستہ خیراں ہے۔ یہ ایسی کامیابی ہے کہ جسے اللہ پاک کا سچا کلام حقیقی کامیابی گردانتا ہے۔ فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب و کامران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابی کا یہ سوال بہت پسند آیا۔ سوال کی معنویت اور اس کے پر مغز ہونے کو سراہتے ہوئے فرمایا، معاذ، تم نے بہت بڑی بات دریافت کیا ہے، مگر اللہ پاک جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اور جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اس میں شرک کا کوئی شعبہ نہ رہو۔ ایک اور موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے فرمایا کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے، نماز کو پورے اہتمام سے ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ غربا تک پہنچاتے رہو۔
رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ دریافت کا دعا، سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلمیذ شیر کی توجہ اور علم کی حرص کو بھانپ لیا تو خود یکے بعد دیگرے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نبوت کے خزانے سے مزید نوازنے کے لیے ان سے 3 سوالات کیے اور ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا میں تمہیں ابواب الخیر یعنی بلائی کے دروازوں سے آگاہی نہ بخشوں؟ فوراً ہی گویا ہوئے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ نے 3 باتوں کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ پہلا، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ دوسرا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، لہٰذا صدقے کا اہتمام کیا کرو۔ یہ کہ رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ماتحجت ادا کرنا کہ قرآن حکیم میں اس کی بڑی فضیلت کا ذکر ہے۔ اس پر ملنے والے انعامات میں خصوصی طور پر ارشاد ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ دوسرا سوال یوں دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں دین اسلام کے متعلق بنائے گئے تمام انتظامی زندگی کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ علم کے سچے طلبگار کا جواب اس بات کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا، یعنی جی ہاں کہا، اور لسان نبوت نے پھر 3 باتیں ارشاد فرمایا۔ اس کی بنیاد اسلام ہے، یعنی حکم الہی کے سامنے بے چونو چرا جھک جانا ہے، اور دیکھو اس کا ستون نماز ہے۔ اگر یہ ستون ہی نہ رہا تو ہمارا دین معرض خطر میں رہے گی، اب گری کہ اب گری۔ اگر اس کی چوٹی کی بات کی جائے تو وہ جہاد ہے۔ طلب یہ ہے کہ اس پوری عمارت کا محافظ اور نگران جہاد حزب اللہ ہے۔ اس کی بدولت اسلامی نظام زندگی اپنی اصلی حیت و شکل میں برقرار رہے گا۔ اب تیسرا آخری اور اہم ترین سوال، کیا آپ نے اپنے پیارے صحابی سے اور فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس پر تمام باتوں کا دار و مدار ہے، یعنی عقائد و عبادات اور معاملات و اخلاقیات سب اسی کی مرہون منت ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائے۔ اب فرمایا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نکال کر پکڑا اور پھر فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ ظاہری اور باطنی اعمال کی کسوٹی ایک زبان کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک اٹھے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا زبان سے کی گئی باتوں کے متعلق بھی ہمارا مواخذہ اور گرفت ہوگی؟ یہ سوال اس لیے بنتا تھا کہ یورپ اعضاء انسانی میں تقریباً سب سے چھوٹا عضو ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے۔ یہ جملہ عموماً ایسی باتوں کو بیان کرتے ہوئے بولا جاتا ہے جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ پھر زور دے کر فرمایا، یاد رکھو، لوگوں کو جو چیز جہنم میں اوندے منہ یا فرمایا نتنوں کے بل گرائے گی، اسی زبان کی کھیتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری شخصیت اس کی چھوٹی سی زبان کے 2 بول کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی ہے مگر کام اس کے بڑے بڑے ہیں۔ کبھی کبھی تو علم عمل کی خرمن کو ایک لمحے میں خاکستر بنا دیتی ہے۔ گرامی قدر سامعین، دربار نبوت اور تعلیم گاہ رسالت کا ایک سبق جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہم نے بھی سن لیا۔ انہوں نے اسے یاد کیا، ہمیں سنایا اور پوری احتیاط سے سنایا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سبق وقتی نہیں ہے، زندہ اور تابندہ حقائق پر مبنی سبق ہے۔ یہ نبوت کی درخشندہ کرنیں ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کی ضامن ہیں۔ اس حسین سبق کو اس دنیا کا آخری انسان بھی پڑھے گا تو اسے بھی حیات نو ملے گی۔ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ دعا ہے کہ یہ حیات بخش سبق ہمارے لیے بھی حد سے جاں ہو اور ہمارے عقائد، عبادات اور معاملات و اخلاق کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ آمین ثم آمین۔